چلا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر روحانی علاج اور استخارہ کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ویڈیو سوالات اور آپ کے مسائل کا حل آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھریلو لڑائی وغیرہ نہ چاچیاں بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، والدین کی آگے دیوار میں بات کرنا، لڑائیوں ناچاکیوں کا روحانی علاج ابھی سائیں بھائی آپ کو پیش کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام ہے سلیم عمر، میری والدہ کا نام ہے نسیم اختر. میرا سر میں درد رہتا ہے، جس کے پاس جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری نظر نہیں آتی. جی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میری بیوی کا نام گوہر جانا اور اس کی والدہ کا نام نور جہان ہے، ہر وقت بیمار رہتی ہیں، برائے مہربانی ان کے لیے استخارہ کریں. ابھی استخارہ کر کے جواب عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. تو حضور اللہ کی تعالی حضور کام کے حوالے سے استخارہ کروانا تھا. والدہ کا نام حاجرہ بی بی. کام آج کل نہیں ہے، اگر ہے تھوڑا بہت ہے تو کرنے کو دل نہیں چاہتا. خارہ کر کے بتا دیں. ٹھیک اسلام بھائی، ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام مرزا ہارون ہے، میری والدہ کا نام ارشاد بیگم. مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اس طرح لگتا ہے خوف ڈر لگتا ہے جس طرح کسی نے مجھے پر کوئی جادو کیا ہوتا ہے. کاروبار نہیں میرا چلتا صحیح طریقے سے نا. جی ہارون بھائی استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. لڑائیوں اور ناچاکیوں کے حوالے سے روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا انشاءاللہ عز و جل. جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ آپ جو ہے تو 1001 مرتبہ یا ودودو کیا پڑھیں گے؟ یا ودودو 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر دیجئے، اور یہی نمک آپ اپنے گھر کے کھانوں وغیرہ کے اندر استعمال فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل لڑائیوں اور ناچاکیوں کے معاملات یہ دور ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک اسلامی بھائی ہیں سلیم عمر بھائی، درد سر وغیرہ کی شکایت ان کو رہتی ہے، اس کا روحانی علاج شاہ فرما دیجیے. طریقہ امیر اہل سنت کی مائناز کتاب مدنی پنصورہ میں آپ نے اس کا بڑا آسان درد سر کا علاج تحریر فرمایا ہے کہ یا مجیبو جی یا مجیبو 3 بار پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور مریض کے سر پر جن کے درد ہے سر پہ دم کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد سر جاتا رہے گا انشاءاللہ. تو درد سر کو بھی مطلب اس کو معمولی نہ سمجھیں، معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے. اگر مستقل درد سر کی شکایت رہتی ہو تو یہ کہ اس کے حوالے سے اپنے ٹیسٹ وغیرہ اور ڈاکٹر سے مزید چیک اپ وغیرہ کروا لیں. اور یہ کہ بعض اوقات آئی سائٹ ویک ہونے کی وجہ سے بھی درد سر کی شکایت رہتی ہے تو نظر ٹیسٹ کروا لیں. اگر آپ کی آئی سائٹ ویک ہوئی تو آپ کو جو ہے تو ڈاکٹر چشمہ وغیرہ سجیسٹ کر لیں گے، یا تو اس حوالے سے بھی پھر انشاءاللہ
آپ کے درد سر دور ہو جائے گا۔ تو عیسائی بھائیوں نے بعض عیسائی بھائیوں نے ہم سے رابطہ فرمایا استخاروں کے لیے۔ ایک عیسائی بھائی نے نام بتایا مریضہ کا گوہر جانا، بتایا کہ ان کو بیماری رہتی ہے، مستقل یہ بیمار رہتی ہیں، تو کیا استخارے میں اشارہ موصول ہوا؟ جن کے استخارے کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے، جی بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ایک عیسائی بھائی تھے اور جنہوں نے بتایا کہ کام نہیں ہے، نیند نہیں آتی اور کام کرنے کا دل بھی نہیں کرتا، ان کا استخارہ آپ نے کیا ہوگا، کیا جواب موصول ہوا؟ جن کے استخارہ کیے ان کے ساتھ کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، جی 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 اس کے صفحہ نمبر 25 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی یا باسطو جی جی یا باسطو یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ کام میں بھی آپ نے فرمایا کہ دل نہیں لگتا، تو آپ کے لیے اور بھی کئی ایسے عیسائی بھائی مدنی چینل کے ناظرین وغیرہ ہوں گے جن کا دل نہیں لگتا ہوگا، کاروبار میں دل نہیں لگتا ہوگا، گھر میں دل نہیں لگتا ہوگا، گھر کے کام کاج کے حوالے سے دل نہیں لگتا ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ یا اللہ کسی کاغذ پر 101 مرتبہ قلم سے لکھ کر پھر آپ اسے فولڈ کر کے اس کو طے کر کے اس کی لیمینیشن کروا کے اس کی کوٹنگ کروا کے بازو پر پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگ جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور عیسائی بھائی، یہ مرزا ہارون بھائی، یہ اپنے مسائل اور پریشانیاں وغیرہ بیان فرما رہے تھے کہ ان کو ڈر لگتا ہے، نیند نہیں آتی، ان کا کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جی، ان کا ہاں استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کو ڈر وغیرہ نہیں لگا، ڈر خوف ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جن عیسائی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد منیر اٹک سے بول رہا ہوں، اولاد نہیں ہے، 12 سال ہو گئے ہیں، استخارہ اور روحانی علاج کرانا تھا، اور گھر والی جو ہے وہ بیمار رہتی ہے، اس کے بارے میں استخارہ کرانا تھا۔ ان کا نام ہے گلناز بی بی اور والدہ کا نام ہے سرور جان۔ جی منیر بھائی، دیکھ لیتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ محمد سرور کشور تارا، گھر میں بہت پریشانی ہے، استخارہ کر دو۔ جی دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے، مزید کال چلائیے۔ نام اجاز حسین، والدہ کا نام ارشاد بی بی۔ سر جاب نہیں مل رہی، کوئی روزگار نہیں مل رہا، اینڈ پہ جا کر ختم بس ہو جاتی ہے۔ آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کو جلد حلال و آسان روزگار مل جائے۔ جن عیسائی بہنوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور بعض عیسائی بہنوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں، جیسے عیسائی بھائی فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے، جاب نہیں ہے۔ اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج، کئی ایسے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے جو بے روزگار ہوں گے، تو ان کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل انہیں جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔ ٹھیک، ساتھ ہی ساتھ آپ کو چاہیے کہ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے آپ مدنی قافلے میں سفر کیجئے۔ ایک ایسے اسلامی بھائی جو کافی عرصے سے بے روزگار تھے، ان کی ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ کسی نے ان کا ذہن بنایا کہ عالمی مدنی مرکز میں آپ تربیتی کورس کر لیجئے، تو وہ تربیتی کورس میں شامل ہو گئے۔ اس تربیتی کورس کے اندر جو بنیادی فرض علوم ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل،
نماز جنازہ یاد کروائی جاتی ہے، قرآن پاک کی آخری 20 صورتیں یاد کروانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح 6 کلمے وغیرہ یہ ساری ترکیبیں یاد کروانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اخلاقی تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ تو تربیتی کورس میں وہ شامل ہو گئے، اسی دور ان کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی سعادتیں حاصل ہوئیں۔ تو جب وہ گھر پہنچے تو ایک سرکاری ادارے سے گورنمنٹ جاب کا جو ہے تو ان کو لیٹر آیا ہوا تھا، ان کو انٹرویو لیٹر، کال آیا، مطلب انٹرویو لیٹر آیا ہوا تھا۔ وہاں جس دن وہ انٹرویو کے لیے جانا تھا، گھر والوں نے ان سے کہہ دیا کہ آج آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کوٹ پینٹ ٹائی وغیرہ لگا کے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب میں سنتوں بھرا لباس ہی پہنوں گا، اب میں کوئی اور لباس نہیں پہنوں گا۔ تو بہرحال وہ اپنے مدنی حلیے میں وہ وہاں انٹرویو دینے کے لیے پہنچ گئے۔ ان کی باری آئی اور جو انٹرویو لینے والا تھا انہوں نے جب اس کو مدنی حلیے میں دیکھا، اس کو ایک مذہبی حلیے میں دیکھا، تو ان سے مذہبی سوالات کیے کہ یہ سارے سوالات تو میں، سارے مسائل اور یہ سارے جوابات تو میں ویسے ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مجھے سیکھ چکا تھا اور مجھے یاد تھے وہ سارے، تو میں نے فوراً سنا دیے، سارے جوابات دے دیے، بڑا خوش ہوا وہ۔ اس کے بعد جو ہے تو کچھ ہی عرصے بعد ان کو جوائننگ لیٹر بھی آ گیا کہ ان کو مطلب کہ اس ادارے میں ان کی جاب ہو گئی۔ تو یہ آپ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، اس کی مدنی بہاریں، جی مدنی ماحول کی بہاریں، تو ان کی تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے تو گھر کی قربانی دینا، وقت کی قربانی دینا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنا وغیرہ، تو انہوں نے نہ جانے کیا کیا دعائیں مانگی ہوں گی، کیا کیا دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ تو مطلب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جی جی، تو جو قافلے میں انہوں نے دعا کی الحمدللہ اس کا اثر بھی، جی جی۔ تو یہ بہرحال یہ کیا کم ہے کہ الحمدللہ اس سے جو ہے ایمان کی حفاظت کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اچھی صحبت یہ مؤثر ہوتی ہے، جیسی صحبت ویسے ہی، یعنی کہ وہ ہے نا کہ صحبت جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، جو جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسے ہی اس کے اوپر رنگ چڑھتا ہے۔ تو آپ بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت فرماتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر فرماتے رہیے، ساتھ ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب خوب برکاتیں حاصل ہوں گی۔ جی، جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، آئیے ان کے استخاروں کے جوابات ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلے منیر بھائی فرما رہے اولاد بھی نہیں ہے، بلیاں ہیں، وہ بھی بیمار رہتی ہیں، کیا اشارہ ملا استخارے میں؟ استخارے میں کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ منیر بھائی خود بھی اور ان کے بچوں کی امی بھی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سائیں بھائی پھر سرور بھائی ایک مدنی منی یا منی نے کال ریکارڈ کروائی ہے جی، محمد سرور بن کشور کے حوالے سے، گھریلو پریشانیوں کے معاملات ہیں، کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ ان کے ساتھ بھی وقتی طور پر آزمائشوں کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آسانی پیدا ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے بعض میسیجز ہم لے لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک صحیح بہن ہے اور اپنا نام، والدہ کا نام انہوں نے بتایا ہے، لکھتی ہے کہ میری تعلیم میں رکاوٹ ہے، علم دین حاصل کرنا چاہتی تھی مگر جامعہ نہیں جانے دیا۔ اچھا، تو اس کے حوالے سے کوئی روحانی ارشاد فرما دیجئے ان کے لیے کہ ان کا رکاوٹیں دور ہو جائیں اور ان کے جو علم دین حاصل کرنے کا جو شوق ہے یہ ان کا پورا ہو جائے، ان کے لیے راستے آسان ہو جائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ میں آپ نے بڑا پیارا ایک وظیفہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے کام پورے نہیں ہوتے، جی جی، کام رک جاتے ہوں، رکاوٹیں آتی ہوں، تو وہ روزانہ 100 بار یا مؤخرو جی یہ پڑھا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے سب کام پورے ہوں گے۔ تو اس کی عادت بنائیں، یہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر 100 بار روزانہ یا مؤخرو پڑھ لیا کریں۔ اچھا، ایک ہے یہ دانت میں درد کا سلسلہ ہے، دانتوں میں ان کے درد کی شکایت ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ انہوں نے مانگا ہے۔
दांत में या दाढ़ में जिसको तकलीफ़ हो क्या करे? हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स छींक आने पर जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल कहेगा, उसे कभी दाढ़ और कान का दर्द ना होगा। सुभान। तो उसके जो दांतों का जो दर्द है तो इंशाअल्लाह वो भी दूर होगा। तो जब भी छींक आए तो ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल कह लिया करें। इंशाअल्लाह कान के भी दर्द से महफूज रहेंगे और दांतों के भी दर्द से महफूज रहेंगे। अच्छा, एक और ये ज़रा मियाँ बीवी में नाचाकी के मामलात हैं। हम मियाँ बीवी में हर 2 दिन बाद 15 दिन से ज़्यादा की दूरी हो जाती है, नफ़रत सी हो जाती है, तो इसके हवाले से कोई रूहानी इलाज? इसके लिए यह है कि ये जब बिस्तर पर जाएं सोने के लिए तो पहले वज़ू कर लें और वज़ू करने के बाद 20 मरतबा अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें और 20 मरतबा या मानिओ या मुअती ये पढ़ लिया करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मियाँ बीवी में आपस में जो नफ़रत या कदूरत पैदा हो जाती है तो इंशाअल्लाह वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। ठीक है। आइए मीठे मीठे साईं भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके फ़ोन कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नाना ज़बाना, उनकी अम्मी का नाम है सफिया खातून, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, इस्तिखारा करते बता दीजिए। जी, अभी इस्तिखारा करके जवाब अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। वालदा का नाम शरीफा बीबी है, मेरा नाम सलाम अली है। मैंने घर का इस्तिखारा कराना है भी, मैं ना साथ वाली जगह वो ली है तो तब से ना तो परेशानी है। आपका हम इस्तिखारा करके देख लेते हैं कि आपके साथ कोई मामला तो नहीं। मज़ीद कॉल चलाइए। नाम मोहम्मद हसन है, मैं हिंद के दौरा शहर से बोल रहा हूँ। अगर यासीन शरीफ याद न हो रही है तो उसके लिए क्या रूहानी इलाज है? यासीन शरीफ याद करनी है। ठीक है, अभी आपको अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। मोहम्मद शाह मेरा नाम जी, वालदा का नाम नसीम अख्तर है। सारा 8-9 साल हो गए शादी में, अपना औलाद कोई नहीं है। बे औलादी का रूहानी इलाज अभी आपको अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। मोहम्मद वलीद जलाला यास्मीन वालदा का नाम है और बुखार नहीं उतरा 4-5 दिन से और घर में ही ना लेटे हुए, दवाइयाँ भी नहीं असर कर रही है। बुखार नहीं उतर रहा, दवा असर नहीं कर रही, अभी आपको अर्ज़ करते हैं इसका रूहानी इलाज। मज़ीद कॉल चलाइए। इस्तिखारा करके मुझे बताएं कि क्या मसला है, कोई जादू वगैरह का मसला है या कोई वैसे ही है। मोहम्मद इरफान, वालदा का नाम शनाज बीबी। जी इरफान भाई, इस्तिखारा तो कर लेते हैं। आपने अपना प्रॉब्लम नहीं बताया कि आपके साथ मसाइल क्या। हाँ, ये जादू तो नहीं है, सिर्फ ये पूछ रहे हैं, कोई मतलब वो नहीं बताया कि क्या इनको प्रॉब्लम चल रही हैं। जी ठीक है, इस्तिखारा करके ओवरऑल आपका जवाब दे देते हैं हम इंशाअल्लाह। जी, बाद साईं भाई ने रूहानी इलाज हमसे मांगे हैं तो इनके रूहानी इलाज शायद फरमा दीजिए। सबसे पहले ये हसन भाई हैं हिंद से, माशाल्लाह इन्होंने हमें कॉल किए और इन्होंने जो मसला बयान किया है वो याद करना चाह रहे हैं, कुरान पाक यासीन शरीफ याद करना चाह रहे हैं, वो गालिबन इनको याद नहीं हो पा रही, हिफ्ज़ नहीं हो पा रही, तो इसका कोई रूहानी सबसे पहले तो ये है कि तवज्जो से अगर उसे पढ़ेंगे और सही तरीके से दिल जमाई के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगी। अगर फिर भी याद नहीं होती तो पंजगाना नमाज की पाबंदी कीजिए और हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर 11 बार या कव्वियू ये पढ़िए तो इंशाअल्लाह ज़वजल इससे हाफ़ज़ा मजबूत होगा और जल्द इंशाअल्लाह ये सूरत याद हो जाएगी। बाकी हर किताब के शुरू में इब्तदा में एक दुआ होती है, वो पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह ज़वजल उसकी बरकत से भी जो दुआएं हैं वो इंशाअल्लाह याद हो जाएगी। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। बड़ी ज़बरदस्त ये दुआ है माशाल्लाह कि जो अपना सबक याद करने से पहले या अपना हिफ्ज़ याद करने से पहले वगैरह ये पढ़ लिया करेगा 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल उसको याद भी हो जाएगा। ना सिर्फ याद हो जाएगा बल्कि वो इंशाअल्लाह याद भी रहेगा, उसको भूलेगा नहीं। जी माशाअल्लाह। अच्छा, बस तकरीबन एक ईसाई भाई हैं, वलीद भाई हैं, इनका मसला ये था कि इनका बुखार जो है ये नहीं उतर रहा, दवा भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी जो है तो बुखार इनका जा नहीं रहा, तो इस हवाले से क्या रूहानी इलाज है इनके लिए? बुखार अगर नहीं जा रहा है तो बुखार वाला बकसरत बिस्मिल्लाहिल कबीर सही ये पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह ज़वजल बुखार जो है वो इंशाअल्लाह जल्द चला जाएगा इंशाअल्लाह ज़वजल। मीठे साईं भाई, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आपके इस्तिखारों की तरफ। सुनते हैं कि आपके
इस्तिखारों में आपके लिए क्या जवाब मौसूल है? सबसे पहली कॉल मदनी मुन्नी ने रिकॉर्ड करवाई जी, तो उसमें उन्होंने मरीज़ा का मसला बयान फरमाया, क्या इशारा मिला उसमें? जी उन्होंने अपनी वालिदा का मसला बताया था, तो उसमें इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में बीमारी का इशारा है, ठीक है, कोई जादू बंदिश वगैरह इनके साथ नहीं आ रहा। जी इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है बीमार आबिद, जी जी, इसके सफ़हा नंबर 37 पर एक वजीफ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु 76 बार कागज़ वगैरह पर लिख कर या लिखवा कर आब ज़मज़म शरीफ से धोकर पी लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बीमारियों से महफूज रहेंगे। ठीक है। उसके बाद सलाम अली भाई ये फरमा रहे हैं जब से इन्होंने अपने घर के साथ वाली जगह ली है तब से इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी है। इनके साथ भी ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा माशाल्लाह। एक ईसाई भाई जिन्होंने अपना मसला तो नहीं बताया, उन्होंने कहा ये चेक कर लें मुझ पे कोई जादू अमलियात के मामला तो नहीं है, इरफान नाम बताया। जी इरफान भाई, जी इरफान भाई का इस्तिखारा किया था, इनके साथ कोई जादू बंदिश वगैरह का मामला नहीं है। फिर भी ये अपनी हिफाजत के हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है बीमार आबिद, इसके सफ़हा नंबर 27 पर एक वजीफ़ा मौजूद है कि जो कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार जो रात होते वक्त पढ़ ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उस रात वो हर किस्म की नागहानी हादिसात, शरीर, इंसान और जिन्नात के हमलों और अचानक मौत से महफूज रहेगा। अच्छा इंशाअल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा ये हमारे किसाई भाई इनकी रह गया, इनका मोहम्मद शाह भाई ये फरमा रहे हैं इनके यहाँ औलाद का सिलसिला नहीं है, बे औलादी है, तो अल्लाह ताला इनको जल्द साहिब औलाद फरमाए, तो क्या इनके लिए कोई रूहानी राशा फरमाए? मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी जी, इसके सफ़ा नंबर 22 पर आपने एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया, या अव्वलू 41 बार 41 टाइम्स रोज़ाना पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल साहिब औलाद हो जाएंगे। मज़ीद ये तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमाएँ और वहाँ से औलाद के हुसूल के लिए तावीज़ात ले लें। हो सके तो हर माह 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र करके राय खुदा अज़्ज़ा वजल में दुआ करें अपने लिए औलाद के हुसूल की, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मामलात बेहतर हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा ये एक इस्लामी भाई हैं हैदराबाद से, फरमा रहे हैं मेरी एक कमर का मोहरा है ये घिस गया है, बराए करम इसका कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। दर्द रहता होगा इनको इस वजह से कमर के अंदर, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन्हें शिफाए कामला आजला नाफिया अता फरमाए। इनके लिए या गनीयू जी, या गनीयू उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह जिस्म में कहीं भी दर्द हो, कमर में दर्द हो या कहीं भी दर्द हो, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जाता रहेगा। ठीक है। मज़ीद जिन इस्लामी भाइयों ने इसमें इस्तिखारों का भी फरमाया बज़रिया मैसेज, तो इस्तिखारे आप हमारे दावत इस्लामी की जो हाथों हाथ इस्तिखारा सर्विस है 02134858 इस पर आप रब्ता फरमा लीजिए। और कई इस्लामी भाइयों ने हमसे रूहानी इलाज भी मांगे बज़रिया मैसेजेस, तो बाज़ रूहानी इलाज वो होते हैं जो हम उमूमन सिलसिले में बयान करते रहते हैं, रोज़ी के मसले के हवाले से हम एक वज़ाइफ बताते हैं, तो ये आपके लिए भी हैं और दीगर परेशान हालों के लिए भी हैं। औलाद का भी हम उमूमन सिलसिलों के अंदर रूहानी इलाज बताते हैं, तो बाज़ औक़ात ये होता है एक ही मसले के हवाले से कई यानी के मैसेजेस आ जाते हैं, तो यूँ समझें वो एक रूहानी इलाज जिनकी कॉल रिकॉर्ड हुई उनके लिए भी है, जिन्होंने मैसेज किया इनके लिए भी है। बढ़ते हैं कॉल्स की तरफ, सुनते हैं कि आप हमसे क्या क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद हनीफ नाम है मेरा, मेरी वालदा का नाम सफिया बीबी है, मेरा कारोबार कोई नहीं है, 4 साल से मोरी की तकलीफ है, बीमार हूँ, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो सब बताते हैं ये तवीज़ धागे का काम है, ये बताते हैं कि तवीज़ धागा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जुमला मुश्किलात परेशानियाँ दूर फरमाए। मुनीर भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको शुगर का, ब्लड प्रेशर का और जो मसाइल आपने बताए इसका रूहानी इलाज आपको अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। मैंने इस्तिखारा करवाना है कि मैं तकरीबन पहले दुकान मेरी बहुत अच्छी चलती थी, तकरीबन 1 साल हो गया दुकान भी नहीं चल रहा, घर के हालात में ठीक नहीं और मेरे बच्चे भी बीमार रहते हैं। मेरा नाम रफीक है और मेरी अम्मी का नाम मकबूला बीबी है। जी रफीक भाई, अल्लाह ताला आपकी जुमला मुश्किलात आसान फरमाए। इंशाअल्लाह इस्तिखारा करते हैं, आपको रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। इस्लामी भाइयों से गुजारिश है कि क्या चेहरे को पुरनूर करने का भी कोई वजीफा है, अगर वजीफा कोई है तो इरशाद फरमा दी। जी इंशाअल्लाह एक ज़बरदस्त अमल है, वो हम आपसे अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए।
والدہ کا نام ہے حسینہ بیگم اور ہمارے اہلیہ کا نام ہے مومنہ بیگم. ان کی بدن درد، سر درد اور ہر روز رات کو بخار ہوتا ہے. اس کا روحانی علاج بتا دیجیے اور استخارہ بھی کر دیجیے. جی، استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. تو جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے ہونے جا رہے ہیں اور اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہیے. جنہوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. سب سے پہلی کال جو تھی، یہ فرما رہے ہیں ان کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے اور دیگر مسائل و پریشانیاں بھی ہیں، تو ان کا روحانی علاج شاہ فرمائیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا حیو، یا حیو، یا حیو 1000 بار پڑھ کر اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اپنے اوپر بھی دم کریں اور پانی پر بھی دم کر لیں اور وہ پانی پیتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل جو آپ نے کہا کہ شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو امراض ہیں وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی نے فرمایا کہ چہرے پر نور آ جائے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، نماز تہجد جو ادا کرتا ہے، فرائض کی پابندی تو ظاہر ہے یہ تو لازم و ملزوم ہے، اور جو نماز تہجد ادا کرتا ہے اس کے چہرے پر ایک ایسا نور آ جاتا ہے، ایسی ایک روشنی اور ایسا حسن آ جاتا ہے کہ جو مطلب بیان سے باہر ہے. تو نماز تہجد کی پابندی فرمائیں. یہ نماز تہجد کیا ہے، اس کے حوالے سے سماعت فرمائیے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہے جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. تو نماز تہجد ادا کیجئے انشاءاللہ عز و جل، اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی، چہرے پر نور آ جائے گا، حسن آ جائے گا. اچھا، یہ عیسائی بھائی نے جنہوں نے استخارے ہم سے کروائے، سب سے پہلے جو ہے تو ایک عیسائی بھائی ہیں رفیق بھائی، فرماتے ہیں دکان اچھی چلتی تھی، اب جو ہے تو کاروبار ان کا ڈاؤن ہو گیا ہے، بچے بھی بیمار ہیں، گھر میں بھی پریشانیاں ہیں. جی، محمد رفیق بھائی کے استخارے کیا ہے، استخارے میں کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. جی جی. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر امیر علیہ سنت نے وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی. سبحان اللہ. اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا. ماشاءاللہ. اچھا، یہ مؤمنہ بیگم بنت حسینہ بیگم، ان کے سر میں درد ہے اور مزید ان کو تکلیف ہیں، درد ہیں، اس کا کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جن کا استخارہ کیا تو بیماری کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش نہیں ہے. جی جی. تو ان کو چاہیے کہ یہ یا سلام یا سلام یا سلام 33 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہو جائے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلہ روحانی علاج و استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے، دکھیاروں نے، بیماروں نے، مصیبت کے ماروں نے ہمیں کالز کی، ان کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد دور فرما. یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما. یا اللہ عز و جل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما، بخشش فرما. یا اللہ عز و جل ہماری تمام جائز دعائیں، حاجتیں اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو
کوئی ایسی ہوا چلا